جو لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بچوں کے لیے فیسیں باہر دیتے ہیں ان سے پوچھیں، نہیں پے کر سکتے ہیں۔ بینک میں کوئی جاتا ہے اپنے پیسے وڈرا کرتا ہے، پہلے 2 پڑے آپ کو سائن کرنے دینے پڑتے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کیوں وڈرا کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کے حالات ہیں جناب اسپیکر۔ کوئی شک ہے تو پوچھ لیں یہاں پہ ان ممبران سے، یہ بھی بزنس کرتے ہیں، یہ بھی اپنے اخراجات نکالتے ہیں، پوچھ لیں ان سے۔ آپ کا ممبر نیشنل اسمبلی جناب اسپیکر کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے جائیں یہاں سے، ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو حالات ہیں یہاں پہ۔ یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں جناب اسپیکر کہ لوگوں کو اس وقت پڑی ہے مہنگائی کی، جا کے کہتے ہیں جی یہ نعرے مارتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی۔ آ جائیں میرے ساتھ، میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ اس حکومت کا کوئی بندہ آ جائے کسی بھی منڈی میں، ہم لوگ جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کیمرے والوں کو ساتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے دکانداروں سے، کوئی ہمت کرتا ہے تو آ جائے ہمارے ساتھ، اور پوچھیں گے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ منہ چھپاتے پھرتے ہیں جناب اسپیکر یہ لوگ، عوام سے فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ جا کے عوام کا حال دیکھیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، آپ کے سٹاف کے ممبران، یہ سارے آپ کے نائب کونسلان یہاں پہ، آپ کے ساتھ سیکرٹری صاحبان، ان سے جناب اسپیکر آپ گوشہ کر لیں سیکرٹری صاحب سے کہ اس تنخواہ میں یہ کہ اپنا بجلی کا بل پے کر سکتے ہیں، یہ کہ اپنا گیس کا بل پے کر سکتے ہیں، یہ کہ اپنے بچوں کی فیسیں پے کر سکتے ہیں، اپنے ٹرانسپورٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا اشیاء خرد و نوش کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھ لیں ان لوگوں سے، یہ محنت کش، میں باہر کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ پیچھے آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان سے پوچھ لیں۔ اسمبلی کے کسی سٹاف سے، اپنے ڈرائیور سے آج جس وقت جا رہے ہوں گے جناب اسپیکر، ان سے گوشہ کر لیں کہ ڈرائیور صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کے گاؤں میں خوشحالی ہے کہ نہیں ہے؟ جناب اسپیکر آپ کو بتائے گا اسپیکر صاحب ہمارا گزارا مشکل ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ NRK ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رجیم ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ گسٹاپو کی حکومت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ سوویت یونین کی جو آپ کی اسٹالن اسٹیٹ ہے، یہ اس کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دباؤ۔ اس حکومت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، حکومت نہیں رجیم میں کہوں گا، ان کو ڈر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، ان کو ڈر ہے قیدی نمبر 804 کا، ان کو ڈر ہے اس شیر، اس دلیر شخص کا جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، ان کو اس چیز کا ڈر ہے۔ وجہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت تھی جس نے جناب اسپیکر ایز بحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے اور ہوں گے انشاءاللہ GDP گروتھ ریٹ 6% تھا، جس سال یہ لوگ آئے انہوں نے ڈرام کر کے اس کو گرا کے منفی پہ لے آئے۔ ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ ان کی سیریسنس نہیں ہے۔ یہ چلے ہیں حکومت چلانے کے لیے، یہ چلے ہیں ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ اکانومی پہ انہوں نے بہت بڑا مارکا اپنے لیے کہا تھا کہ جی SIFC آئے گی تو SIFC جو ہے ملک کو 4 چاند لگائے گی۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں۔ وہاں پہ جناب اسپیکر PIA کی پرائیویٹائزیشن کے لیے نیٹ پرائس تقریباً 80 ارب روپے رکھی تھی، بڈ پرائس جو آئی ہے، ایک بیڈر آیا اس نے کہا جی 10 ارب روپیہ، ان کے منہ پہ اور SIFC کے منہ پہ اور پرائیویٹائزیشن کے منہ پہ یہ تماچا نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پتہ لگ گیا ان کو اپنی حیثیت کا، ان کو پتہ لگ گیا جناب والا کہ یہ ہیں کتنے پانی میں، دنیا ان کو کس طرح دیکھتی ہے، اور یہ گئے نکلے جناب اسپیکر کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ کون سی انویسٹمنٹ؟ ایک ایئر لائن کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ دیکھیں ایئر انڈیا پرائیویٹائز ہوتی ہے، 450 نہیں 500 سے زیادہ جہاز وہ لے کے آ رہے ہیں۔ PIA کے آپریشنز دیکھیں، PIA اڑ ہی نہیں سکتے ان کے جہاز۔ جو ایئر کریشز انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ بھی صحیح طرح ابھی تک نہیں ہوئے۔ جناب اسپیکر ہم لوگ کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا ان کے اپنے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان صاحب، وہ اپنی ایئر لائن چلا رہے ہیں، ان سے پوچھتے تھے، پر نہیں، ترم خان یہ خود بیٹھے ہیں۔ اکانومی کا حال دیکھیں، وہاں پہ اسٹیٹ بینک نے لب لباب آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، 1 سال کا پورا پروفٹ جو اسٹیٹ بینک ڈکلیئر کر رہا ہے پورے سال کا، اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس میں باقی چیزیں انکم آتی ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا ترم
मतलब तुरम खान हमने एक मार्का मारा है जनाब गवर्नमेंट ने, हमने अपने टारगेट से एक्सीड कर दिया। वही फिगर फजिंग फिर से इनकी तो घुट्टी में भरी है। पहले IMF का इन्होंने फिगर फजिंग का दिया था 2000 की दिहाई में इनकी गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने उसको पे करना पड़ा फाइन IMF को। अभी फिर फिगर फजिंग पे आ गए जब कोई सॉलिड आगे से कोई चीज़ है नहीं है इनके पास परफॉर्मेंस। स्टेट बैंक का एक साल का टारगेट कंप्रेस करके दिखा रहे हैं जनाब कि हम लोग एक क्वार्टर में 3 महीने में शो कर रहे हैं। टोटल बोगस और झूठ जनाब स्पीकर। उससे आगे आते हैं, इस वक्त आपके पास एनर्जी सेक्टर में गैस की प्राइसेस ने इंक्रीज होना है। कोई किसी को ख्याल है वहां पे ओगरा के पास ये नोटिफिकेशन लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है। बिजली जो है इस वक्त भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर्दियों का महीना आ गया है जनाब स्पीकर। आपका रुपये की वैल्यू देखें कहां पे जा रही है। रुपये जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर दिया है। कैसे कंट्रोल किया, कहां से किया कंट्रोल जनाब स्पीकर? इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं किया। हुकूमत को तो एक ही काम है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को किस तरीके से अंदर रखना है, किस तरीके से सियासत से उसको जो है अलहदा करना है, किस तरह से उसकी पार्टी को तितर बितर करना है। और तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ, या वो गुलामी जिनकी कर रहे हैं उनकी जो है सर्विस में इजाफा कैसे करना है, वो जो उन्होंने माशाल्लाह 5-5 साल कर दिया है। और उसके बाद एक्सटेंशन उनकी जो है 5 साल आगे का सोच रहे हैं कि वो उनको 10 साल दिए जाएं। तो एक्सटेंशन भी उनकी जो है जब आएगी तो उसका पहले से ही बंदोबस्त कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ ये प्रायोरिटी है। क्लाइमेटिक भाड़ में गया उनका। पाकिस्तान की आवाम जो है बेचारी कसमपुरसी के आलम में, स्मॉग में और फॉग में। लाहौर दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर है, जहाँ माशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली दबंग वज़ीर आला पंजाब जो है वो वहाँ गरज रही हैं, बरस रही है। उनको सिवाय ये कि किस तरह से सप्रेशन करना है, किस तरह से 144 लगाना है, किस तरह से PTI के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने। दहशतगर्द तो एक पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा पर्चे जो दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ किए गए हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ दहशतगर्दी के पर्चे में अपनी जो है शामिल तफ्तीश होने जा रहा हूँ। ये यहाँ सेक्रेटेरिएट किया है। तो ये अगर दहशतगर्दी इस तरह से इन्होंने लगानी है कि सियासी अपने जो है नाकदीन पर, अपने मुखालफिन पर किस तरीके से इनको जो है इनकी आवाज़ बंद करनी है, इनका गला किस तरह दबाना है, इनको जो है बाबा सलासल कैसे करना है, तो फिर ये कानून भी और जो साजी हो रही है ये भी, और आइन में जो तरामीम हो रही हैं, खिलवाड़ हो रहा है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए एक कानून, एक आइनी तरमीम अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ना अवाम के मुताल्लिक़ है। ये सिर्फ इनकी फिसाइयत को मजबूत करने की काविश है, मज़मूम काविश है। और इस तरह से देखें कुफ्र की रियासतें चलती हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चल सकती। ये अपने अंजाम से जो है इस्लामाबाद क्राइम रेट कंट्रोल कर पाएंगे। देखें IG बेचारे की औकात क्या है, उनके ऊपर एक वर्दी वाला बैठकर उनको जो है डिक्टेट करता है। IG की हैसियत, पुलिस की हैसियत इनके निजी मुलाजमों वाली हैसियत है। इसलिए बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी के असली जो बढ़ रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने हर ज़िले में एक सेक्टर कमांडर को इंचार्ज बनाया हुआ है। उसके नीचे ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, हवलदार है, सिपाही है, और वो ही असल में हुक्मरानी कर रहे हैं। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ नहीं है, इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। ये सिविलियन मार्शल लॉ है, आईनी उसको तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने दे दिया है माशाअल्लाह 26वीं तरमीम के ज़रिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर आप कह रहे हैं हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, तो ये जो कल कानून साजी हुई है ये किससे करवाई है? फिर आपको पता ही है, किसी वज़ीर को नहीं था पता कौन सा कानून आ रहा है। किसी से कसम लेके पूछ लें, किसी वज़ीर को नहीं पता था कि ये जो है 5 साल इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल बढ़ाई जा रही है। किसी को अगर पता हो ना, ये एजेंडे पर था ये कानून,
اور نہ ہی کسی وزیر یا کسی ان کے ایم این اے. چلیں ہمیں تو کانفیڈنس میں لینا تو دور کی بات ہے نا کہ اپوزیشن کو ہمیشہ روایات ہوتی ہیں, وہ ان کو لیا جاتا ہے, پبلک اوپینین اسے فلوٹ کی جاتی ہے, ان کے جو ہے تھنک ٹینکس سے آرا لی جاتی ہیں, لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں, آپ کے صحافیوں کے اس پر جو ہے تبصرے ہوتے ہیں. چلے ایک ڈبیٹ بنتی ہے, جو بہترین نہج ہوتی ہے, قوم کی جو آواز ہوتی ہے, نبض جو ہوتی ہے, فیل جسے کہتے ہیں, وہ سامنے آتی ہے, تو اس کے مطابق پھر قانون سازی کی جاتی ہے. لیکن یہاں تو کسی کے ہوا تک نہیں لگنے دی انہوں نے. پنڈی میں بنا ہے یہ قانون, اور پنڈی سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے, اور وہاں سے یہ یہاں آتی ہے, ان کو حکم ہوتا ہے, اور یہ وہ تابعداری کرتے ہیں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اور اس موجودہ میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ سر اس وقت بھی دیکھیں وہ بھی غلط تھا, وہ غلط تھا. ہم اس وقت میں پیپلز پارٹی میں تھا, اس وقت ہم نے مخالفت کی تھی CEC میں, ہم نے مخالفت کی تھی. سن لیں نون لیگ نے پہلے ہی لندن میں باجوہ جاتا ہے, وہاں لندن پلان بنتا ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ سارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں سے ہی یک طرفہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر اس لیجسلیشن کو ہم سپورٹ کریں گے. اور پھر جب ہمارے پاس یہاں پیپلز پارٹی کا آتا ہے تو ہماری CEC اسے مسترد کرتی ہے, ہم نے ترامیم دی. اور پھر جو ہے وفد آتا ہے ہمارے پاس, اور وفد آنے کے بعد جب نوید قمر کہتے ہیں کہ جی سوری یہ تو CEC کا فیصلہ ہے, اس کو تو بلاول بھی نہیں بدل سکتا, زرداری بھی نہیں بدل سکتا, تو وہ وفد کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے. پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں, وہ خود ہی آپ سے بات کر لیں گے. کے فکرے تھے صاحب, یہ فیض حمید کے فکرے تھے یا کسی اور کے؟ نہیں, فیض حمید کے فکرے نہیں تھے. فیض حمید تو خود کرنے والا تھا بھائی, فیض حمید کو یہ فکرے دہرانے کی کیا ضرورت. ہم ان کو بتا دیتے ہیں, وہ خود ہی آپ سے بات کر لیں گے. اور رات گزری, ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, صبح کو نوید قمر صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر کہا میں عظیم تر قومی مفاد میں ہم اپنا واپس لیتے ہیں اور ہم بھی تائید کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے اثرات بیرونی آتے ہیں.